کالی بلی۔ کلیم صاحب نے 2 دن پہلے ہی یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ ان کی بیوی بہت عرصے پہلے وفات پا چکی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جو کہ شادی شدہ تھے اور انگلینڈ میں رہائش پذیر تھے، جبکہ وہ خود تنہا ہی لاہور میں رہتی تھی اور ایک گارمنٹس کی فیکٹری میں مینیجر تھے۔ تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ ان کے بڑے بیٹے حسن کی شادی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور بیٹوں اور بیٹی کے انگلینڈ جانے کے بعد خود کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ کچھ دن پہلے انہیں مالک مکان نے مکان خالی کرنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اس مکان کو بیچنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں نیا گھر تلاش کرنا پڑا۔ وہ اس وقت چائے پی رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کے دوست حسین صاحب باہر کھڑے تھے۔ کلیم صاحب انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا، ارے آؤ بھائی، اندر آؤ، میں ابھی تمہیں ہی کال کرنے والا تھا۔ ہاں یار، آج چھٹی کا دن ہے اور تمہاری بھابھی اور باقی کے گھر والے شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی ساتھ جانے کا کہہ رہے تھے لیکن میں نے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ میں نے سوچا کہ آج تمہارے ساتھ مل کے کیرم کھیلیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر آ گئے۔ ہاں ہاں، آج بہت مزہ آئے گا، کلیم صاحب مسکرا کر بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ گئے۔ کلیم صاحب نے حسین صاحب کے لیے چائے بنائی اور پھر دونوں کیرم کھیلنے لگے۔ شام کے وقت کلیم صاحب نے کہا کہ یار، کھانے کا کچھ بندوبست کیا جائے، پکاؤ گے یا بازار سے لاؤ گے؟ حسین صاحب نے پوچھا۔ قورمہ بناتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، گوشت فریج میں ہی ہے، وہی پکاتے ہیں، حسین صاحب خوش ہو کر بولے۔ وہ دونوں کچن میں آئے اور قورمہ پکانے لگے، ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ رات 9 بجے کے قریب انہوں نے کھانا کھایا اور پھر کیرم کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ یار، یہ گھر تو کافی آرام دہ ہے، حسین صاحب نے کہا۔ ہاں، کافی آرام دہ ہے، کلیم صاحب بولے۔ یار، تم شادی کر لو۔ اب اس عمر میں کیا شادی کروں گا؟ دیکھو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نہیں رہتے، گھر میں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تو پڑتی ہے، حسین صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو یار، جیسی گزر رہی ہے گزرنے دو، وہ مسکرا کے بولی۔ کسی وقت سنجیدگی سے میری بات پر غور کرنا۔ ٹھیک ہے، غور کر لوں گا۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے۔ یار، کافی تھکن ہو گئی ہے، حسین صاحب نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تم آج رات یہیں پہ سو جاؤ، کلیم صاحب بولے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ویسے بھی گھر والے تو گھر پہ ہیں نہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم یہیں سو جاؤ۔ رات 1 بجے تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو گئے۔ رات کے 3 بجے اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کالی بلی کمرے میں ایک طرف بیٹھی ہے۔ اس نے گلدان گرایا تھا جس کی آواز سے دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شش شش، ارے چل یہاں سے، کلیم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر بلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلی انہیں گھورتے ہوئے غرائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جسامت بدلنے لگی۔ ذرا ہی دیر کے بعد اس نے کسی بنمانس جیسی شکل اختیار کر لی۔ پھر وہ زور زور سے غرانے لگی۔ وہ دونوں اس صورتحال سے پریشان ہو رہے تھے۔ ذرا دیر بعد اس بنمانس نے پھر بلی کی شکل اختیار کی اور وہ پھر میاؤں میاؤں کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ تو کوئی بدرو لگتی تھی، کلیم صاحب نے کہا۔ ہاں یار، حسین صاحب بولے، تم فوراً ہی یہ گھر چھوڑ دو۔ ہاں، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خوف کے مارے صبح تک کا وقت بہت مشکل سے کاٹا اور اگلے ہی دن کلیم صاحب نے دوسرا گھر تلاش کر لیا۔ اس واقعے کو گزرے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ دونوں اس واقعے کو اب تک نہیں بھولے۔ جب بھی واقعہ یاد آتا ہے تو دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بدرو نے انہیں کچھ نہیں کیا۔